تھے، سرکار غریب نواز کیسی آزمائشوں سے گزرے، آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نفرتوں کے ماحول میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے کی زندگی گزاری اس ہندوستان کے اندر، اور پھر آگے نتیجہ کیا نکلا۔ ہمیں آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے اس ملک کو، ہندوستان میں سرکار غریب نواز کو ایک فقیر مرد درویش مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیتا ہے، اس کا نام محمد حسن ہے۔ ایک فقیر مرد درویش اپنی طریقت اور تصوف کی تعلیم مکمل ہو جانے کی بنیاد پہ، پیر و مرشد کے منازل طے کرا دینے کی بنیاد پر مسجد نبوی کا مدرس بن جاتا ہے۔ پیر و مرشد یہ کہہ کر واپس مکے کی طرف لوٹ جاتے ہیں، میں نے تیرا کام حسن پورا کر دیا، میں نے تیرا کام پورا کر دیا، اور اب میں جاتا ہوں۔ اور اب وہ بھی پیر و مرشد بھی جو ہے وہ لوٹ جاتے ہیں، لیکن حسن جن کو ہم خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں، آپ کا اصل نام حسن ہے، خواجہ معین الدین حسن کہتے ہیں، آپ مسجد نبوی شریف میں مقیم ہو جاتے ہیں اس نیت سے کہ اب میں نے دین کی خدمت نہیں کر کے زندگی مکمل کر لینی ہے۔ اچانک قبر رسول کا ایک مجاور آ کر باہر آواز لگاتا ہے، اے لوگوں، تم میں معین الدین کون ہے؟ اللہ کے رسول اس کو طلب فرماتے۔ وہاں بھی یہ کہہ کر بچوں کو برسوں سے پڑھا رہے تھے، سب اٹھ کے کھڑے ہوئے، انا معین الدین، انا معین الدین، میں معین الدین، میں معین الدین ہوں۔ لیکن ایک ہی ذات تھی جو کھڑی ہوئی، کہا کہ میں نہیں، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا ہے، میں کب سے معین الدین ہو گیا، میں کب سے معین الدین ہو گیا، کیونکہ میں نے تو دین کی کوئی مدد ہی نہیں کی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں آئی، اور ایک ہی ذات تھی جو اٹھ کے کھڑی نہ ہوئی۔ اب کئی لوگ تھے کہ ہم ہیں، ہم معین الدین ہیں، ہم معین الدین ہیں۔ اس نے سوچا قبر رسول کے مجاور نے کہ آخر ایک ہی کو بلایا گیا، یہ اتنے کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہ کیا ہے، کتنا یقین تھا حیات النبی پر، حیات النبی پر کتنا یقین تھا، آج سے 900 سال پہلے تک، بلکہ 900 سال تو بہت بڑی بات ہے، 100 سال پہلے حق کو اتنا یقین ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ یقین ہر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میں اپنے نبی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہوں، اللہ اکبر، تو مجھے بتائے جو امتی 24 گھنٹے کے ایک ایک لمحہ اپنے نبی کی نگاہ میں ہو، اس کی زندگی کو، اس کی موت کو، اس کے گھر کو، اس کے کاروبار کو خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیوں کر مٹائے گا ہمیں؟ کیسی مضبوط تر پناہ میں ہے وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں، وہ ہماری نگاہ میں نہ صحیح، ہم تو ان کی نگاہ میں ہیں، ہم تو ان کی، جو حضور کی نگاہ میں ہو۔ ارے جب حضور کی نگاہ میں آنے والے کا عذاب کے فرشتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا۔ لیکن بات بس اتنی ہے کہ کوئی ان کی نگاہ میں نہ جائے، اور ان کی نگاہ کا کوئی خیال بھی کر لے۔ اگر یہ امتیوں کو احساس ہو جائے کہ ہم ان کی نگاہ میں ہیں، تو پھر داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکتے وقت بھی تو ان کی نگاہ میں ہے، زنا کرتے وقت بھی تو پھر وہ غافل نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ بد نظری کر رہے ہیں تو پھر ان کی نگاہ میں ہی ہے۔ اگر یہ تصور ہی ہو جائے نا، یقین ہو جائے کہ وہ ان کی نگاہ کمال ہے، جس کی نگاہ کا اٹھنا کعبے کے دن پلٹ دیتی ہے، ان کی نگاہ کا اٹھنا ہم غریبوں کے دن نہیں پلٹ سکتے۔ لیکن بات ان کی نگاہ کی ہے، جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا۔ لیکن کوئی نگاہ میں آنے کی بات تو کرے، نہ خیال ہے، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے، اور خدا کی قسم جو ان کی نگاہ میں ہے، جو ان کی نگاہ میں وہ بڑی پناہ میں ہے، جو ان کی نگاہ میں ہے وہ بڑی پناہ میں ہے، ان کی نگاہ میں، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ نظر میں کچھ کہتے مرد دور رسالت کے ظاہری دور کے لیے ہے، یا قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ اکبر
آیت کی تفسیر کو تم اس وقت تک محدود نہیں کر سکتے، خاص نہیں کر سکتے جب تک کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو خاص نہ کیا ہو۔ جب قرآن عام کہہ رہا اللہ کیا تیری پناہ کافی نہ تھی؟ یہی تو شیطانی اور رحمانی توحید میں فرق ہے۔ شیطانی توحید کہتی ہے اللہ کے سوا اللہ ہی اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانیں گے، اور رحمانی توحید کہتی ہے اللہ کے سوا معبود نہ مانیں گے کسی کو، لیکن اللہ کے بعد محبوب ضرور مانیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، اولاد غوث اعظم۔ شیطانی توحید میں کہا کہ معبود بھی نہیں مانیں گے، محبوب بھی نہیں مانیں گے، تو کہا کہ تو بھی محبوب کیوں ہے؟ نکل انکا رجیم، جب تجھے ہی محبوبیت کا انکار ہے تو تو محبوب کیوں ہے؟ نکل۔ لیکن جب کہا گیا کہ معبود نہیں مانیں گے محبوب مانیں گے، تو پھر کہا جبریل محبوبیت کا تاج تیرے بھی سر پہ ہوگا، میکائیل تیرے بھی سر پہ ہوگا، اسرافیل تیرے بھی سر پہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محبوب کو محبوب مان لے پھر وہ بھی محبوب بن جائے۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ شیطانی تو نہیں گئی، وہ خود نکال دیا گیا، محبوبوں کا انکار کر کے بیچارہ خود آج تک جو ہے زمین پہ پیر رگڑتا ہوگا جب وہ قصہ آتا ہوگا کہ تعظیم نہ کی، تعظیم نہ کی، تعظیم نہ کی، آدم کی تعظیم نہ کر کے شیطان بنا۔ لوگ جانے آدم کی تعظیم کے منکر ہو کر خدا جانے کس کھاتے میں رکھے جائیں گے، خدا جانے کس۔ یہاں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہاں تو کوئی چیٹنگ چلنی نہیں ہے، وہاں نہ کوئی مدرسے کا نام چلے گا، نہ کسی جماعت کا نام چلے گا، نہ وہاں پر کسی کی داڑھی دیکھی جائے گی۔ خاص بول رہا ہوں آپ کو بالکل ذمہ داری سے، نہ وہاں داڑھی پوچھنے کے داڑھی والے تو وہاں اور بھی ہوں گے۔ میں یہ بات بھی ثابت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ فرعون کی بھی داڑھی تھی، یہ بات ہے، ہاں فرعون کی بھی داڑھی تھی، ابو لہب کی بھی داڑھی تھی، ابو جہل کی بھی داڑھی تھی، لیکن داڑیاں کام اس وقت آنا ہے جب دل میں اس محبوب کے عشق کا چراغ ہو۔ اور جماعتوں میں ہم میں فرق یہ ہے بھئی، اگر کوئی داڑھی کو، جیسے آج بھی لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں، نوجوان لڑکے داڑھی رکھ رہے ہیں، اگر کسی نے یہ سوچ کے داڑھی رکھی کہ وہ فلاں کرکٹر نے رکھا تو میں رکھتا ہوں، واللہ اس کو سنت کا ثواب نہیں، اس کی داڑھی اس کو گنہگار کرے گی۔ یہ بات آپ دل میں رکھیں، ذہن میں، اس کی داڑھی اس کو اگر وہ سوتا رہے گا تو بھی اس داڑھی رکھنے کے اس کو گناہ ملتا رہے گا۔ ہاں یہ بات میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، آپ جب چاہے اس سلسلے میں مجھ سے بات کریں۔ داڑھی کا اجر اسی وقت ہے جب یہ سوچ کے رکھا جائے کہ محبوب خدا نے تب بتائے تو سب چیز تو یہی ہے نا، محبت اصل ہے، نسبت اصل ہے، پیار اصل ہے۔ اگر کوئی یہ سوچ کر کے وضو کرے، سر کا مسح کرے، کہ سائنس کہتی ہے کہ مسح کرنے والا پاگل نہیں ہوگا، اس کو وضو کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اس نے یہ سوچ کر کے مسح کیا، میرے محبوب کی سنت ہے۔ سائنس کی بولی تو بدلتی رہتی ہے، حبیب کی بولی کبھی نہیں بدلتی۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کتنا یقین تھا لوگوں کو، کہا کہ میں ذرا پوچھ کر آتا ہوں۔ صاحب سیر الاولیاء نے لکھا ہے کہ اس مجاورے مزار مصطفیٰ نے کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں کہ کس معین الدین کو بلایا، تو اس وقت کہا کہ کس معین الدین کو بلایا، تو ندا آئی معین الدین حسن چشتی کو بلا کر لایا۔ معین الدین حسن چشتی کو بلا کر، لوگ ہم لوگوں کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، میں کوئی ان کی بات کرنے نہیں آیا، میں تو اپنے آقاؤں کی بات کریں، لیکن بات بتا رہا ہوں، ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں چشتی بھی ہے، قادری بھی ہے، رضوی ہے، اشرفی ہے، برکاتی، کتنے فرقے ہیں آپ لوگوں کے یہاں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سلسلہ کس کو کہتے ہیں اور فرقہ کس کو کہتے ہیں۔ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ سلسلے فرقے میں فرق کیا ہے، وہ دانا دیتے، میرے ہمارے جوان آگے کہتے کہ دیکھو، کہتے کتنے فرقے، ان سے کہا نادان، فرقے جو ہے نا وہ نظریات پر نہیں بنتے، فرقے عقائد پر بنتے ہیں۔
ذرا بتا دے کہ رضوی اور اشرفی میں عقیدے میں کوئی اختلاف ہو، قادری اور چشتی میں عقیدے میں کوئی اختلاف ہو، برکاتی اور نقشبندی میں کوئی عقیدے میں اختلاف ہو، ہمارے عقائد جو ہے وہ ایک ہیں الحمدللہ، اور اکثر کے مسائل بھی ایک ہیں الحمدللہ، لیکن کہیں کوئی نفرت کی بات نہیں ہے، محبتوں کی بات ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ چشتی کیوں کہلواتے ہیں؟ کیا حضور نے کبھی کسی کو چشتی کہا؟ ایک قادری کیوں لگاتے کہ حضور نے کسی کو قادری کہا؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یوں تکلیف ہے کہ قادری چشتی حضور نے کسی کو نہیں کہا، تو حضور علیہ السلام نے کسی کو تیمی بھی تو کہا، کسی کو یمنی بھی تو کہا، کسی کو مصری بھی تو کہا، حضور علیہ السلام و تسلیم نے کسی کو اجمی بھی تو کہا، حضور علیہ السلام نے کسی کو عربی بھی تو کہا۔ یہ حضور علیہ السلام نے تو اس دور کی پہچان شہروں سے تھی، اور اس دور کے اندر پہچان عرف کے اعتبار سے جو ہے پہچاننے کے لیے کہ کون کہاں سے وابستہ ہے، وہ جو ہے وہ سلسلوں کے ذریعے سے ہے، لیکن عقائد سب کے ایک ہیں، محبتیں سب کے دلوں میں ہیں، پیار سب کے دلوں میں ہے۔ یہ ایک ہی اسٹیج کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر آپ کو مختلف سلاسل کے پھول نظر آئیں گے، اور یہ پورا منبر ایک گلستہ کی شکل میں نظر آئے گا الحمدللہ، لیکن کوئی کسی سے ناراض نہیں ہے، سب بے فضل تعالی دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے۔ ایک مجمع کا بھی یہی حال ہے، تو عقیدے جدا ہوتے ہیں۔ دیکھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جنت میں جائے گی جو ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی جنت میں جائے گی جو ایمان لائے، ہم بھی جنت میں جائیں گے ایمان والے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی کہہ کہ دیکھو کہ موسیٰ کی قوم تو الگ ہے، حضور کی قوم الگ ہے، پھر دونوں جنت میں کیوں؟ تو نادان، جو عقیدہ قوم موسیٰ کا تھا وہی عقیدہ محمد رسول اللہ کی امت کا بھی ہے۔ امتوں میں مسائل بدلتے رہے، عقائد کبھی نہیں بدلے، عقیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے سارے مومنوں کا وہی عقیدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی عقیدہ کہیں نہیں بدلا۔ ہاں البتہ مسائل بدلتے رہے، وہ پتہ چلا مسائل جہاں مختلف ہو وہاں جنتی اور جہنمی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عقیدہ مختلف ہونے میں جنتی اور جہنمی ہونے کا سوال پیدا۔ ورنہ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہاں اگر نجاست لگ جائے تو کاٹ کر پھینکنا تھا، ہے نا، اٹھا کر دیکھیں آپ قرآن کی تفسیر، اور ہمارے یہاں لگ جائے تو چلو بر پانی سے دو۔ بولو ان میں ہم میں مسئلے کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ مسئلے کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں، اس لیے وہ بھی جنتی ہیں ہم بھی جنتی ہیں۔ اب پتا چلا حنفی اور شافعی فرقے نہیں ہیں، حنفی اور شافعی فرقے نہیں ہیں، اس لیے کہ فرقہ حنفیت اور شافعیت کا نام نہیں، مالکیت اور حنبلیت کا نام نہیں، چاروں کے عقیدے ایک ہی ہے۔ امام اعظم بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں تو شافعی بھی یا رسول اللہ، مالکی بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں، حنبلی بھی کہتے ہیں۔ جھگڑا تو ان سے ہو گیا ہم لوگوں کا جو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے۔ ہاں یہ بات ہے، حیات النبی کا جو اختلاف کرتے ان سے، اگر وہ بھی چلے وہ عنوان صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنا یقین تھا، کہا کہ کس کو بلایا، کہا معین الدین حسن چشتی کو، آئے روتے ہوئے آئے حضرت غریب نواز، پھر جب نام ہی آ گیا تو اٹھ کر آئے، اور پھر کہتے ہیں بابا قطب سے یہ بات بیان کی کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جاؤں گا تو مزار مصطفیٰ کو دیکھوں گا، لیکن جب میں گیا تو میں نے جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضور نے سینے لگا کے کہا معین الدین تم کو ہندوستان جانا ہے، یہاں رہ کے کیا کرو گے، ہندوستان جانا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ہندوستان کا نام تو سنا تھا، کبھی گیا نہیں تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے جاؤں گا ہندوستان، مجھے پتہ ہی نہیں ہے ہندوستان۔ دو تاریخی روایات میں آتی ہے، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ ہر میں ہندوستان کا نقشہ بتایا اور کسی مورخ نے لکھا کیا جو کہ بات میرے ملک کی ہے یا ہمارے بزرگوں کی بات ہوتی ہے یا جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیاری بات ہو نا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہو وہ پیش کریں۔ انار میں بھی نقشہ دکھانا بڑی بات ہے، لیکن حضور کی ہتھیلی پر، دست مصطفیٰ پر حضور علیہ السلام نے ہندوستان کا نقشہ دیا تھا، ہندوستان یہ ہے اور تمہیں یہاں جانا ہے اور تمہیں رکنا اجمیر میں ہے، یعنی رکنے کا کی نشاندہی بھی فرمائی۔ غریب نواز نے یہ تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کبھی نہیں گئے، آپ کو اجمیر کیسے پتا چلا، کیونکہ جانتے تھے جو مکین لامکان ہے، جو لامکان تک جاتا ہے بغیر کسی راہبر کے،
جبریل واللہ اللہ باللہ جبریل شب معراج میں راہبر نہیں بن کر آئے بلکہ خادم بن کر آئے، اس لیے کہ جو راہبر ہوتا ہے وہ منزل تک پہنچاتا ہے، اور جس کی منزل پتہ ہی نہ ہو تو اللہ اکبر، جس کو منزل پتہ نہ ہو وہ راہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ منزل تو سفر کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کو پتہ تھی، جبریل تو خادم بن کے آئے تھے، اور خادم کا حال یہ ہوتا ہے جہاں تک چاہا رکھا اور جہاں نہ چاہا چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ اگر ممبئی سے کوئی پیر صاحب چلے احمد آباد کے لیے تو کہا کہ چلو فلاں مرید کو اپنے کرم سے ممبئی سے سورت تک بٹھا لیا، پھر سورت سے کسی کو اٹھا کر بھروچ تک بٹھا لیا، اور پھر بھروچ سے کسی کو اٹھا کر چاہے وہ احمد آباد تک، یا پھر کہا کہ نہیں یار چھوڑو اب ہم اپنے گھر خود جائیں گے۔ یہ تمثیل سمجھانے کے لیے ملانے کے نہیں، جبریل آئے تھے نا باراتی بن کر، اقصی تک گئے، پہلے آسمان دوسرے آسمان۔ میرے عزیز ایسے خواب آئے تھے کہ جس دروازے سے وہ روزانہ آتے جاتے تھے وہ دروازہ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ہاں، جو ایک الگ دروازہ تھا، کیونکہ آسمان میں کئی دروازے، اور قدرت کو کیا یکتائی منظور ہے اپنے محبوب کی، کیا شان یکتائی منظور ہے۔ دستک دی جبریل نے، دروازہ کھولنے والا کون تھا؟ وہی فرشتہ ہی تھا نا۔ کون تھا؟ کون تھا؟ وہی فرشتہ تھا۔ پوچھا کون کا؟ جبریل۔ سردار کا نام سننا تھا تو کیا کرنا تھا؟ کھول دینا تھا۔ صدر مدرس مدرسے میں آگے گا بیٹے دروازہ کھولو، تو کہا کون ہے؟ کہا صدر مدرس ہوں یا مدرسے کا چیف ٹرسٹی ہوں، تو کھول دینا چاہیے دروازہ۔ کا کوئی ساتھ میں اور بھی ہے؟ ارے سردار کا نام سن کے دروازہ کھلنا تھا، کھلا نہیں، کوئی اور بھی ہے؟ کہاں حضور ہے محمد رسول اللہ۔ پھر سوال ہوا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ اس حدیث کو لوگ پڑھتے وقت ڈنڈی مارتے کا دیکھا، حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں، تو مطلب پھر خود اپنی مرضی سے نکالتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر نہیں بلائے گئے ہوتے تو دروازہ نہ کھلتا۔ ارے تو نادان ہے، اس طریقے کی بکواس تو کرتا ہے، تیرے دل میں عشق کی شمع نہیں۔ ہم عاشقوں سے پوچھ، فرشتہ اختیارات مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے، آئے ہیں کہ لا بلائے گئے ہیں، یعنی کہ بلانے میں ان کا اعزاز ہے، اور چاہے تو خود سے آ بھی سکتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے۔ بلائے گئے، بلانے میں اعزاز ہے اور خود سے آنے میں اختیار ہے، دونوں طرح میرے نبی خوشحال ہے۔ آئے ہیں کہ بلائے گئے، فرشتہ کوئی محال بات تو نہیں کرے گا نا، آئے ہیں کہ، تو جبریل نے کہا آج بلائے گئے، بلائے تو دروازہ کھول دیا گا۔ کیوں؟ جبریل سے اتنا پوچھنے کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کے لیے دروازے الگ تھے اور حضور کے لیے الگ۔ وہ دروازہ اسی وقت کھلا جب محبوب گئے، محبوب کسی اور پھر کسی کے لیے نہیں کھلا۔ بتایا جا رہا ہے پیارے تجھے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تیرے لیے راستے بھی الگ بناتے ہیں، جس راہ سے تو آئے اس راہ سے کوئی اور نہ آئے، جس کے لیے رستوں میں یوں یکتائی ہو اس کے لیے مرتبوں میں کتنی یکتائی ہو۔ بیچارہ انسان کہتا ہے میں نبی کی طرح، ارے وہاں جبریل سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، جبریل سے کہا جاتا ہے خدمت کرو۔ اور اگر معراج میرا عنوان نہیں ہے لیکن میرے امام نے تو بڑی بات کہی، کہتے ہیں تھکے تھی روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے۔ میں اس کی کوئی تشریح نہیں کروں گا کیونکہ آپ نے بار بار مجھ سے شاید اس کی تشریح سنی ہے، اور ویسے بھی امام کے اشعار کی تشریح میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں۔ تو کہا تمہیں ہندوستان جانا، اجمیر میں قیام کرنا ہے، ہند جا کر تمہیں اجمیر میں قیام کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے تیاری کر لی اور نکلے۔ غریب نواز چھوٹے سے فقیروں کی ایک ٹولی لے کر، چھوٹی سی ٹولی تھی فقیروں کی، تنہا غریب نواز تھے اور کچھ فقراء۔ فقیر یہ نہیں، دراصل ہمارے اصطلاح بدل گئی ہے، فقیر بھیک مانگنے والے کو نہیں کہتے ہیں، فقیر جو کہتے ہیں وہ نوازنے والے کو کہتے ہیں، لیکن لوگوں نے اصطلاح بدلی ہے۔
بھکاری جو ہوتا ہے ہم نے اس کو فقیر کہنا شروع کیا، حالانکہ فقیر وہ ہوتا ہے جو یدے بیضا آستینوں میں لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہاں، فقیر وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ لیتا ہے اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ فقیروں کی بڑی شان ہے، محمد کے فقیر، اللہ کے فقیر، ان فقیروں کی بڑی شان ہے۔ ان فقراء کا حال یہ ہے نا، یہ جو فقیر ہیں کسی بات پہ قسم اٹھانے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے، کہ وہ فقیر لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے۔ دیکھیں نا کتنی چھوٹی سی ٹولی لے کر چلے تھے فقیروں کی۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہوئے تو بتا دو۔ لیکن لوگوں نے اصطلاح بدلی ہے۔ اصطلاح دیکھو کتنا ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اور ہم نے اصطلاح قبول بھی کر لیا، ہم نے اصطلاح قبول بھی کر لیا۔ کسی بکری کاٹنے والے کو لوگوں نے ملا کہہ دیا، بکری کاٹنے والے کو ملا کہہ دیا، ٹکلا بنانے والے کو جو وہ خلیفہ کہہ دیا۔ یہ سازش ہے۔ ملا کیوں کہا؟ اس لیے کہ ملا علماء میں بڑی اعلیٰ ڈگری، مفتی کے اوپر کی بھی ڈگری کا نام تھا ملا۔ یہ ملا علی قاری، ملا جیون، یہ ملا۔ لیکن جو وہ ذلیل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں کو بکری کاٹنے والے کو ملا کہہ دیا، یہ ظلم کیا۔ پھر بعض بدبختوں نے خلفاء کی توہین کرنے کی بنیاد پہ حجاموں کو خلیفہ کہا تاکہ خلفاء کی بے ادبی ہو، لوگوں نے اس اصطلاح کو قبول کر لیا۔ تو ایسے ہی فقیر جو اصطلاح ہے، فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر، اگر ہلاکوں کی فوج کو ایک کٹورے میں کوئی مقید کر سکتا ہے تو وہ اللہ کا فقیر ہے۔ یہ فقیروں کی شان ہے۔ تو فقیروں کی چھوٹی سی ٹولی لے کر کے چلے، ادھر چلے ادھر ہندوستان کے اندر جو ہے یہ غلغلہ ہو گیا جادو کے ذریعے سے۔ ایک فقیر آ رہا ہے، بولو فقیروں سے اتنے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک فقیر آ رہا ہے، فقیر سے ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتا تھا فقیر بھیک نہیں مانگتا، فقیر اتنا دیتا ہے کہ کافروں کو مومن بنا دیتا ہے۔ جے پال جوگی کو تو فقیر آ رہا ہے، اللہ کا فقیر آ رہا ہے، اور وہ آئے گا تو حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ وہ آئے گا تو جب فقیر آئے گا حکومت کا تختہ پلٹ، فقیر آئے گا تو پرتھوی راج کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ بات کی تھی، اور یہ بات مورخین نے جو لکھی ہے کہ سب سے زیادہ کہنے والی جو ذات تھی وہ پرتھوی راج کی امی تھی، اس کی ماں تھی۔ اس نے اتنا علم و اتنا گیان حاصل کیا تھا پرتھوی راج کی ماں نے۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ کوئی میرا عقیدہ نہیں ہے، میں نقل کر رہا ہوں صرف، کہ وہ مرغ کی بولیاں بھی سمجھتا، پرندوں کی بولیاں اس نے سیکھ رکھی تھی، خدا جانا کیسے۔ مورخین نے بعد مورخین نے لکھا، ہندوستان کی تاریخ ہے۔ تو وہ کہتی تھی کہ یہ جو مرغ بولتے ہیں نا، مرغ جو بولتے ہیں، تو یہ مرغ کہتے ہیں کہ وہ فقیر آئے گا تو تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو وہ اپنے بیٹے کو کہتی تھی، بیٹے کو، پرتھوی راج کو، بیٹا اس محمد کے فقیر سے مت لڑنا، اس محمد کی فقیر سے مت لڑنا ورنہ تیرا نشان مٹ جائے گا۔ کاش کہ کوئی ماں آج بھی ایسی ہوتی جو کہتی کہ محمد کے فقیر سے مت لڑنا ورنہ تمہارا نشان مٹ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، سنی دعوت اسلامی، سید امین القادری صاحب، نعرہ تکبیر۔ محمد کے فقیر سے مت لڑنا ورنہ پرتھوی راج تیرا تخت تاج پورا راج مٹ جائے گا۔ پرتھوی راج کا حال یہ تھا، وہ اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا، اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا پرتھوی راج۔ اور پھر اس نے ماں کے کہنے پر اس کی ماں نے اور جادوگروں نے حلیہ بھی بیان کیا، حلیہ سے تصویریں بنائی، کہا یہ مسلمان کہیں بھی آئے نا اس کو قتل کر دینا، اس کو مار ڈالنا۔ اب میں بہت لمبی نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا بس وہ پورا ہو رہا ہے، بات سمیٹ رہی تھی۔ اچھا تھوڑا لمبا تھوڑا لمبا اتنا یاد تو رکھیں، آپ نے یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے بڑی مہربانی، بڑی گزارش، اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کو، بہتر جزا دے، محبتوں کا صلہ دے آپ کو۔
تو بات جلدی جلدی کرتے ہیں. تصویریں بٹ گئی, تصویریں تقسیم ہو گئی اور کہا گیا کہ یہ جہاں دکھے یا تو اس کو زندہ گرفتار کرو یا اس کو مار ڈالو. مگر یاد رکھنا کہ جو خود سے چلتا ہے اس کی راہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھی رکاوٹ بنتے ہیں, لیکن جو مصطفیٰ جامع رحمت کے حکم سے چلتا ہے پھر پہاڑوں میں بھی اس کے لیے رستے بنتے ہیں, دریاؤں میں بھی اس کے لیے رستے بنتے ہیں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت ہے, دریا بنا چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. لیکن کب تک ان داستانوں پر ہم نعرے لگاتے رہیں گے؟ تھے تو وہ اسلاف ہی تمہارے تو مگر تم کیا ہوا. تھے وہ اسلاف تمہارے ہی مگر تم نہ ہو. ہاتھ پر ہاتھ ارے منتظر فردا ہو. اسلاف کی داستانوں پہ کب تک نعرے لگاؤ گے؟ ارے کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے حکم سے چلنے کے لیے تیار تو ہو. جن کے گھروں کے فریج میں شراب رکھی جاتی ہے صاف کر کے, جن کے گھروں میں سیریلوں کے نام پہ کفریہ کلمات بجتے ہوں, جن کے گھروں میں بچوں کو اسکول کے لیے تو اٹھایا جاتا ہے مگر نماز کے لیے نہیں اٹھایا جاتا, وہ لوگ رسول اللہ کے وفادار کب سے ہوں گے؟ اگر ہیرو کان میں بالی پہنے اور سر کٹا لے اور داڑھی رکھ لے یا ٹوپی پہن لے تو میری قوم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. حتیٰ کہ ہیرو اگر پڑوس کی لڑکی کو لے کے بھاگ جائے تو اس کی نقل میں اپنی چچا کی بیٹی کو لے کر بھاگنے کے لیے میرا جوان تیار ہو جاتا ہے. لیکن نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے, اس کا خیال کسے ہے؟ جب تک مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کا خیال کرتے تھے قدرت کو ہمارا خیال. جب سے ہم نے مصطفیٰ کریم کے دل کا خیال کرنا چھوڑ دیا شاید ہمیں لوگوں کے حوالے کرتے ہیں. تباہی یوں ہی نہیں آتی, بربادی یوں ہی نہیں آتی. جب قوم کا جوان آوارگی اور عیاشی کے اندر ڈوب جاتا ہے قدرت ایسی قوم کو تباہ کر دیتی ہے. اور سننا, آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا سے اسلام ختم ہوگا؟ کبھی نہیں. ہند سے اسلام ختم ہوگا؟ کبھی نہیں. قدرت کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب مسلمان نہیں رہ جاتے, توجہ کرنا, مسلمان نہیں رہ جاتے تو ایسے نام نہاد نقلی منافق مسلمانوں کو قدرت مٹا دیتی ہے اور پھر مٹانے والے کافروں کو ایمان کی دولت عطا کرتی ہے اور پھر ان سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر ہدایت لے کر اپنے آخری نبی کو اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے. یہ دین غالب ہو کر رہے گا. اگر مشرکین منہ چراتے رہے, برا مانتے رہے, اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. یاد رکھنا, نام نہاد مسلمانوں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, جس سے میرا خطاب ہے خدا اس تک پہنچا دے. نام نہاد مسلمانوں جو دولت کی محبت میں سود کے غلیظ اور گندے لقمے کھاتے ہیں. نام نہاد مسلمانوں جو بیٹیوں کی شادی پر سود سے پیسے لے کے ڈی جے اور حرام کام کرواتے ہیں صرف محلے میں جھوٹی عزت کے لیے. گناہ کر کے کسے عزت ملی تھی جو مجھے اور تمہیں مل جائے؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ دوں, گناہ کر کے نبی کی اولاد کو بھی عزت نہ ملی. قرآن بیانہ اٹھا کے پڑھے, یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل کون سے لوگ ہیں؟ یہ کوئی چڑیا کوبے ہیں؟ بنی اسرائیل کا مطلب ہے اے اولاد یعقوب, اے اولاد یعقوب, اے اولاد. اور اولاد یعقوب کا شجرہ نسب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام ابن اسحاق علیہ السلام ابن ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. اور قرآن نے کیا بتایا؟ آپ برا نہیں مانے میری بات, ہاں, اور اگر آپ برا مانتے تو 50,000 مانیں. یہ بھی آپ سن لیں. جب حقائق سے پردہ اٹھتا ہے نا تو پھر کنکھیوں سے اشارے ہونے لگتے ہیں, چہرے اترنے لگتے ہیں. لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا, میں قادری ہوں, قادری,
اور قادری منہ دیکھ کر بات نہیں کرتا۔ میرے مرشد ہم لوگ تو بہت رعایت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔